السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی و رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے تختی نمبر 1 میں سیکھا مفرد حروف تعداد، ترتیب اور ادائیگی، ہم شکل حروف کو نقطوں کے فرق سے ذہن نشین کرنے کا طریقہ، جبکہ آج ہم تختی نمبر 2 میں تجوید کے معنی، تعارف و اہمیت کے بارے میں جانیں گے، مخارج اور مخارج کی اقسام اور صفات کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ تجوید لغوی معنی عمدہ کرنا، اچھا کرنا۔ اصطلاحی تعریف ہر حروف اور قرآنی کلمات کو اس کے مخرج سے تمام صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ ادا کریں۔ اصطلاحی تعریف کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں یہاں مخرج اور صفات کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، یعنی منہ سے حروف کے نکلنے کی جگہ، جبکہ مخرج کی جمع مخارج ہے۔ صفات، صفت کی جمع صفات ہے، اس کے لغوی معنی ہے حالت اور کیفیت۔ اصطلاحی تعریف حروف کو مخرج سے ادا کرتے وقت جو حالت اور کیفیت حروف کو پیش آتی ہے اسے صفت کہتے ہیں، جیسے آواز کا بلند یا پست ہونا اور موٹا یا باریک ہونا۔ حکم، علم تجوید سیکھنا فرض کفایہ ہے، لیکن اس کے مطابق تلاوت کرنا فرض عین ہے۔ عربی حروف میں ہر حروف کی ادائیگی کی جگہ مختلف ہے۔ بنیادی مخارج 5 ہوتے ہیں، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے: جو، منہ کا خالی حصہ، حلق گلا، لسان زبان، شفتان دونوں ہونٹ، خشیوم ناک کی ہڈی۔ بنیادی مخارج کی مزید تفصیل کچھ یوں ہے: جو مخرج 1 حروف 3، حلق مخرج 3 حروف 6، لسان مخرج 10 حروف 18، شفتان مخرج 2 حروف 4، خشیوم مخرج 1 حروف 19۔ آئے جانتے ہیں ہر مخرج کی تفصیل۔ الجوف، منہ کا خالی حصہ، جیسا کہ تصویر میں واضح کیا گیا ہے۔ ایک مخرج 3 حروف الف واو یا جب مدہ بنتے ہیں۔ الحلق گلا، جیسے کہ تصویر میں واضح کیا گیا ہے۔ 3 مخرج 6 حروف اقصی حلق حمزہ ہا، وسط الحلق عین ہا، ادنی حلق غین خا۔ اللسان زبان، جیسے کہ تصویر میں واضح کیا گیا ہے۔ 10 مخرج 18 حروف اقصی لسان، زبان کا آخری حصہ قاف کاف۔ حافۃ اللسان، زبان کی کروٹ ضاد۔ وسط اللسان، زبان کا درمیان جیم شین یا۔ طرف اللسان، زبان کا کنارہ لام نون را۔ راس اللسان، زبان کی نوک قاف د ت و ذ ق صاد ظ سین۔ الشفتان دونوں ہونٹ، جیسے کہ تصویر میں واضح کیا گیا ہے۔ 2 مخرج 4 حروف
اوپر کے سامنے والے دو دانت اور نچلے ہونٹ کے وسط سے واو ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے. ہونٹوں کو ملانے سے تری اندرونی والے حصے سے با، خشکی بیرونی والے حصے سے نیم. اشیون ناک کی ہڈی، جیسا کہ تصویر میں واضح کیا گیا ہے. ایک مخرج، ایک حروف، غنہ. ہماری کلاس کا اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.